جس کے اندر گھٹیا اخلاق ہے، جس کے اندر تکبر ہے، جو سود خور حرام خور ہے، یہ چاہے حسینی ہونے کا نعرہ بھی لگائے لیکن حقیقت میں یہ یزیدی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا ترکنوا الى الذین ظلموا فتمسکم النار صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہما ریحانتیا من الدنیا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم و مکرم بزرگوں، اللہ کے نیک بندوں، قرآن مجید کی آیت اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو بات اس جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنی ہے وہ ہے نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نواسوں سے محبت، کربلا کا واقعہ مختصر سا حصہ اور اس واقعے سے ملنے والے اسباب، یہ کچھ باتیں ہیں، انشاءاللہ کوشش کی جائے گی تمام باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی۔ سب سے پہلے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اے ایمان والوں تم لوگ ظالموں کی طرف میلان مت کرو، یعنی تم لوگ ظالموں کا سپورٹ مت کرو۔ کیا ہوگا اگر تم ظالموں کا سپورٹ کریں گے؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تم کو آگ آ لپیٹے گی، یعنی تم لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، پھر تم اللہ کے سوا کسی دوست کو مدد کے لیے نہیں پکار سکو گے، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ مدد کرنے کے خاطر کوئی دوست نہیں رہے گا۔ اس کے بعد ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور تمہیں کوئی بچانے والا، کوئی مدد کرنے والا اللہ کے سوا وہاں کوئی نہیں رہے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ پوری قوم کو، پورے مسلمانوں کو، پوری انسانیت کو مخاطب فرما کر یہ کہہ رہے ہیں ظالم کا ساتھ ہرگز مت دینا، چاہے وہ ظالم پیسوں کے ذریعے خریدنا چاہے، چاہے وہ ظالم عہدے کے ذریعے خریدنا چاہے، ہرگز زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ ظالم اگر اپنا گروپ کا ہے، اپنے گھر کا ہے، اپنی کمیونٹی کا ہے، چاہے وہ حق پر ہے یا ناحق پر ہے، تو اس کے گاؤں والے، اس کے قوم والے، اس کے گروپ والے، اس کے ماننے والے ناحق ظلم کرنے پر بھی ظالم کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ وہ اس وجہ سے کہ یہ ہمارے خاندان کا ہے، یہ ہماری گروپ کا ہے، چاہے یہ غلط کرے اچھا کرے، ہم کو تو اس کا سپورٹ کرنا ہی چاہیے۔ اس طرح جب زمانے جاہلیت میں ظالموں کا جس طرح لوگ سپورٹ کیا کرتے تھے، تعاون کیا کرتے تھے، مدد کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز ان کے طرف جھکاؤ مت کرو، ان کا میلان اپنے دل میں نہیں آنے دو، ورنہ تم کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، اور جہنم کی آگ فتمسکم النار، وہ آگ تمہیں آ لپیٹے گی، پھر تم کو نہ بچانے کے لیے تمہارا دوست آئے گا، نہ تمہارا جس کے لیے تم ظلم کو دیکھ کر سہ رہے تھے، اپنا ہے کہہ کر اس کے ظلم کو سپورٹ کر رہے تھے، وہ بھی تمہارے لیے بچانے کے لیے نہیں آئے گا۔ وہاں صرف اور صرف اللہ ایک رہیں گے، ان کی بادشاہت رہے گی۔ ثم لا تنصرون، پھر آپ کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد اسی مد نظر میں دیکھا جائے تو ایک طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے
جو نواسے رسول ہے ان کے مقابلے میں ظالم لوگ ہیں، جو شمر ذی الجوشن ہے، جو ابن زیاد ہے، جو یزید ہے، جو نواسے رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کرنے کے لیے، ان کا سر قلم کرنے کے لیے، لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے وہ اونچے خاندان کو بھی دیکھے بغیر صرف اپنے آقا کو راضی کرنے کے خاطر ظلم کو سپورٹ کر رہے تھے اور نواسے رسول کو قتل کرنے پر راضی ہو چکے تھے۔ تو اسی آیت کے مد نظر دیکھا جائے تو ان ظالموں کو، شمر ذی الجوشن کو، ابن زیاد کو اور یزید کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی عذاب میں ڈال دیا، اور ایسا دنیا میں ان کو ذلیل کیا کہ آج بھی ان کا نام بہت گندے الفاظ سے لیا جاتا ہے۔ آج بھی کافروں میں بھی یزید کوئی نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مسلمانوں میں بھی کوئی یزید نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہ ابن زیاد کسی کا نام ملے گا، نہ شمر ذی الجوشن کسی کا نام ملے گا۔ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہرگز آپ ظلم کا سپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت کرتے تھے، کتنے احادیثوں میں ملتا ہے کہ ان کی محبت کیسے ہوا کرتی تھی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہما ریحانتیا من الدنیا، یہ حسن اور یہ حسین یہ دو دنیا میں میرے لیے مہکتے پھولوں کی طرح ہے، یعنی یہ میرے پھول ہے، یہ پھولوں کی مہکنے کی طرح میرے لیے ہے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو پھولوں سے تشبیہ دیتے تھے اور ان کو اتنی محبت دکھاتے تھے جیسے آج کل لوگ پھولوں سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ ٹوٹ کر اپنے نواسوں سے محبت کیا کرتے تھے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ حسن اور یہ حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، جنتیوں کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہے۔ یہاں ایک بات ہے، ایک اشکال ہے، وہ یہ ہے جنت میں تو سب نوجوان ہی رہیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہے؟ تو بات یہ ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں بوڑھوں کے سردار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کیا مطلب؟ دنیا میں جو بندہ بڑھاپے کی عمر پا کر انتقال ہو گیا، ان بوڑھوں کے سردار جنت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہیں گے۔ دنیا میں جو بندے جوانی میں ہی انتقال ہو گئے، ان کے سردار حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہیں گے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کو کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھے ہوئے ہیں گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل، اور ان کے پیٹھ پر حسن اور حسین بیٹھے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں چکر لگا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کتنا پیارا تمہارا سوار ہے۔ کیا مطلب؟ نیچے جو بیٹھے ہیں وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو اللہ کا دیدار کیے ہوئے ہیں، جو معراج تک اپنا سفر طے کیے ہوئے ہیں، جو عرش الہی تک پہنچے ہوئے ہیں، وہ نانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نیچے گڑگے اور ہاتھوں کے بل بیٹھے ہیں، پیٹھ پر اپنے دونوں نواسے بیٹھے ہیں اور گھر میں چکر لگا رہے ہیں، اپنے نواسوں سے کھیل رہے ہیں۔ تو یہ دیکھنا ہی تھا۔ حضرت عمر نے کہا تم دونوں کی کتنی بہترین سواری ہے، وہ سواری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنے تو فوراً جواب میں کہا وَنِعْمَ الْفَارِسَانِ كُمَا، یعنی تم
صرف سوار تو بہترین کہہ رہے ہو، لیکن حقیقت میں جو سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو سوار ہیں، یہ جو حضرت حسن اور حسین ہے، یہ بھی بہت بہترین ہے، یہ بھی بہت بہترین ہے۔ اتنی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو دکھائی ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حسن اور حسین بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد ان کو باہر بٹھا کر روٹی کھلا رہے ہیں، دھوپ پڑنے والی ہی تھی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے علی، میرے بچوں کو ان کے اوپر دھوپ پڑنے سے پہلے اندر لے کر آ جاؤ۔ کتنی محبت دکھا رہے ہیں، کتنی راحت کا سامان وہ کر رہے ہیں کہ دھوپ بھی پڑنے نہیں دے رہے ہیں اپنے نواسوں پر اور جنت کے نوجوانوں کے سرداروں پر اور اپنے شگفتہ پھولوں پر۔ ایسی محبت کیا آج کل کے نانا اور دادا کر رہے ہیں اپنے نواسوں سے؟ اگر آج کل دیکھا جائے تو دو طرفہ دوگلا پن چلتا ہے سماج میں۔ وہ کیا ہے، محبت کریں گے تو صرف نواسوں سے کریں گے، پوتروں سے نہیں کریں گے، یا پھر محبت کریں گے تو صرف پوتروں سے کریں گے، نواسوں سے نہیں کریں گے۔ جب بولا جاتا ہے کہ بچوں سے محبت کرنا چاہیے، بچوں سے بچوں جیسا ٹریٹ کرنا چاہیے، جیسے شہنشاہ بطحا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت کر کے لوگوں کو دکھایا ہے، ایسی محبت بڑوں کو بھی بچوں سے کرنا چاہیے۔ تو دھڑلے سے کہتے ہیں بچوں سے ہنس کر بات کریں گے، ان سے کھیلیں گے، ان سے محبت کریں گے تو پھر یہ بچے لاڑ میں آ جائیں گے، پھر یہ بچے نہیں ڈریں گے، پھر یہ بچے ہم کو آنکھ دکھانے والے بن جائیں گے، اس طرح کہہ دیتے ہیں۔ حقیقت ایسا نہیں ہے۔ جتنی محبت بچوں کو دینی چاہیے اتنی محبت بچوں کو دیں گے تو پھر یہ بچے تربیت یافتہ بنیں گے۔ لیکن افسوس یہ ہے بچوں کو نہ تربیت دینے کے لیے وقت ہے، نہ بچوں کو محبت سے بات کرنے کے لیے وقت ہے، تو پھر یہی بچے جب ماں باپ کی طرف سے، نانا نانی کی طرف سے، دادا دادی کی طرف سے ان کو محبت نہیں مل رہی ہے تو پھر یہ بچے سڑکوں پر محبت تلاش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے نامحرموں کے عشق میں مبتلا ہو گئے ہیں، ناجائز تعلقات میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر یہ بچے سوشل میڈیا کی گندی نالیوں میں محبت تلاش کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے کہ ان کو اپنے گھر میں محبت نہیں ملی ہے۔ تو اس وجہ سے حدیث سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو محبت دینی چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ 5 شعبان 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہونے سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دکھا دیا گیا۔ خواب میں یہ تھا کہ ان کے پاس چمکتے ہوئے ستارے تھے یا پھر چمکتا ہوا کپڑا تھا، وہ کپڑا لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حوالے کر رہے ہیں۔ آ کر اپنے ابو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ سناتے ہیں یا خواب سناتے ہیں، تو اس وقت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھر میں بیٹے پیدا ہونے والے ہیں، بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ تو ایسا ہی ہوا، کچھ دن گزرے تو گھر میں بیٹا پیدا ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے۔ تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بچوں کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ تو پھر اسلامی طریقہ جو ہوتا ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد کرنے کا، وہی عمل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے کان میں اذان دیتے ہیں، اقامت دیتے ہیں، سیدھے کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت دیتے ہیں۔ اب دیکھو جو نانا اذان دینے والے ہیں وہ کون ہے؟ مرض الوفات میں بھی جن کی نماز فوت نہیں ہوئی، وہ حالت مرض میں بھی نمازوں کی پابندی کیا کرتے تھے، دونوں صحابہ کے سہارے سے چل کر مسجد میں آ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایسے نانا جب
نواسوں کے کانوں میں اذان دی تو پھر وہ نواسوں کے اندر وہ اثرات ایسے منتقل ہوئے، یہ نواسے کربلا کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوڑے۔ معلوم کیا ہوا؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نیک لوگوں کے ذریعے سے اذان اور اقامت دلوانی چاہیے، لیکن ہمارا رواج ہے کہ ماموں اذان دے گا، چاہے ماموں شرابی ہو، چاہے سود خور ہو، چاہے وہ اذان کے کلمات صحیح پڑھنے بھی نہیں والا ہو، پھر بھی رواج یہ ہے بچہ پیدا ہوا تو ماموں اذان دینا ہے۔ ایسا رواج ختم کرنا چاہیے، بلکہ جو نیک اللہ والا ہوتا ہے، جو بزرگ ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے اذان اور اقامت کہلوانی چاہیے، ان کے اثرات بچوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اذان اور اقامت دینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نواسوں کے نام رکھے، ایک کا نام حسن، ایک کا نام حسین رکھا، اور فرماتے ہیں زمانے جاہلیت میں حسن اور حسین ناموں کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، یہ نام جنتیوں کے نام ہے جو میں اپنے نواسوں کو رکھ رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنتیوں کے نام اپنے نواسوں کو رکھے ہیں، اور ہمارا حال ابھی بچہ بھی پیدا نہیں ہوا، ابھی سے فکر ہے پاکستانی ایکٹریس کے نام رکھنے کی، فیشن اور سیکولر نام رکھنے کی، ایسی ذہنیت بن چکی ہے۔ اب ہم کو صحابہ کے نام پسند نہیں آئیں گے، اب ہم کو اولیاء کے نام پسند نہیں آئیں گے، ہم کو ناچنے والے، گانے والے اور سیکولرزم کے دھاڑا پیٹنے والے ایسے لوگوں کے نام چن چن کر رکھنے کی کوشش کریں گے، اور مول صاحبوں کو فون کر کے ستائیں گے، 5 نام بھیجو، 10 نام بھیجو، پھر وہ 10 نام ڈھونڈ ڈھونڈ کر بھیجنے کے بعد پھر یہ شرائط رکھیں گے کہ فلانا دن پیدا ہوا، فلانی تاریخ میں پیدا ہوا، فلانے وقت میں پیدا ہوا، امی کا نام یہ ہے، بابا کا نام یہ ہے، سب جڑتا ہوا نام رکھیں۔ سب جڑتا ہوا نام رکھنے کا یہ عقیدہ آج کل کے نوجوانوں اور ماؤں اور باپوں میں ہے، بالکل گھٹیا حرکت ہے۔ نام جو اللہ والوں کے ہیں، نام جو صحابہ کے ہیں، نام جو نبیوں کے ہیں، اور جن ناموں کے نام اچھے معنی ہیں ویسے نام رکھ لینا چاہیے، لیکن جس کا معنی ہی معلوم نہیں ہے، جس کا معنی نہ کسی ڈکشنری میں ملتی ہے، صرف اس لیے رکھے ہیں کہ فیشن والا نام ہے، یہ اپڈیٹڈ نام ہے، ایسا نام اگر رکھیں گے تو پھر ان بچوں کے ذہنوں میں اور ان بچوں کی زندگی میں وہی اثرات پیدا ہوں گے۔ تو حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مفتی اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس خط لکھ کر بھیجتے ہیں، میرے گھر میں ولادت ہوئی، بچہ پیدا ہوا ہے، کچھ نام بھیجے، میں اپنے بچے کو رکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ 5 مرد بچوں کے نام لکھ کر بھیجتے ہیں۔ تو مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ جب یہ 5 نام دیکھتے ہیں تو جس طرح نمبر وار حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ 5 نام بھیجے ہیں، وہی ارادہ کیا، میں امید کرتا ہوں حضرت نے جس طرح 5 نام رکھے ہیں ان میں سے پہلا نام میں اس بچے کو رکھوں گا، اور مجھے اللہ سے امید ہے جس طرح حضرت نے 5 نام لڑکوں کے لکھے ہیں ویسا ہی اللہ تعالیٰ مجھے 5 بیٹے عطا کریں گے۔ چنانچہ حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ پہلا نام جو حضرت نے لکھا تھا وہی پہلے بیٹے کو رکھا، تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 5 بچے پیدا ہوئے۔ 5واں نام کیا تھا؟ تقی، محمد تقی تھا، جو شیخ الاسلام ہے، سب لوگ ان کو جانتے ہیں، حضرت مفتی تقی عثمانی۔ تو حضرت مفتی اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس دور میں جو نام لکھے تھے وہ نام لکھنے کی برکت یہ ہوئی، شیخ الاسلام پورا زمانہ حضرت مفتی تقی عثمانی کو مانتا ہے۔ تو یہ ناموں کے اثرات ہوا کرتے ہیں، تو بچہ پیدا ہونے کے بعد اچھے نام رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس کے بعد تیسری سنت جو پورا سماج بھلا چکا ہے وہ یہ ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد تہنیک کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین جب پیدا ہوئے تو ان کی تہنیک فرمائی۔ تہنیک کا مطلب یہ ہے ایک کھجور کو لایا جاتا ہے، اس دور کے جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ کے نبی خود اس کھجور کو چبائے اور وہ چبا کر وہ
پھونک اور وہ کھجور بچے کے حلق میں لگاتے ہیں، اس کی مٹھاس بچے کے حلق کے اندر اترتی ہے، تو بزرگوں کے جو اخلاق ہوتے ہیں، ان کے جو کردار ہوتے ہیں، وہ اس بچے کے اندر منتقل ہوتے ہیں۔ یہ ٹہنی کی سنت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس ٹہنی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں؟ بزرگوں کے پاس جانا اور ان سے ٹہنی کروانا اور ان کے اخلاق اور اطوار اپنی زندگی اور اپنے بچوں کی زندگی میں لانے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن ہمارے لوگ سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ 7ویں دن عقیقہ، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کا عقیقہ کرایا ہے، اور مرد بچہ ہے تو 2 دمبے، 2 بکرے، 2 مینڈے، یا پھر لڑکی ہے تو 1 بکرا، اس طرح 7ویں دن حضرت حسن اور حسین کا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ فرمایا ہے۔ یہ ہے طریقہ بچہ پیدا ہونے پر، پہلے اذان اور اقامت بزرگان دین سے، پھر دوسرا کام اچھے نام جو اولیاء کے ہیں، بزرگوں کے ہیں، صحابہ اور نبیوں کے ہیں، تیسرا کام بچے کی ٹہنی، وہ بھی بزرگوں کے ذریعے سے، چوتھا کام بچے کا عقیقہ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ سب کرے بغیر بچہ جیسے پیدا ہی ہوتا ہے، ابھی سے فکر ہوتی ہے فیشن والے نام رکھنے کی، چھلے کرنے کی، چھٹی کرنے کی، رسم و رواج کے گڑھے میں مسلمان جی رہا ہے، سنتوں کو مسلمان ترک کر رہا ہے، لیکن سنتوں پر جو جینے والا ہے وہ اصل حسینی ہے۔ تو یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے ساتھ کیا ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد۔ اس کے بعد ترمذی حدیث کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا محبت کرتے تھے حضرت حسن اور حسین سے، کہ جمعہ کا موقع ہے، منبر پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، سامنے سے چھوٹے بچے حسن اور حسین چادر لپٹے ہوئے وہاں دور سے مسجد میں اندر آ رہے ہیں۔ دیکھا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو نواسے چھوٹے چھوٹے حسن اور حسین آ رہے ہیں، پیروں میں چادر آنے کی وجہ سے گر رہے ہیں، پھر اٹھ کر آنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہونے کی حالت میں بیان دیتے ہوئے اپنے بیان کو روکا اور منبر سے نیچے اترے، اور نیچے اتر کر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ پکڑ کر لائے اور اپنے ساتھ منبر پر بٹھائے اور کہنے لگے، سنو، میں اپنے نوازوں سے اتنی محبت کرتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ دور سے آ رہے ہیں لیکن پیروں میں چادر آنے کی وجہ سے وہ گر رہے ہیں، پھر اٹھ کر آنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو فلم اصبر، مجھ سے صبر نہیں ہوا، مجھ سے رہا نہیں گیا، تو میں خود اپنا بیان روک کر ان نوازوں کو لا کر یہاں بٹھا لیا ہوں۔ اس کے بعد دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں جو یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ مجھ سے محبت کریں تو ان کو چاہیے کہ وہ حسن اور حسین سے محبت کرے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ سے، اے اللہ، میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، اور اے اللہ، میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ حسن اور حسین سے محبت کیجئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے اللہ، آپ ان لوگوں سے محبت کیجئے جو حسن اور حسین سے محبت کرتے ہیں۔ ایسی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوازوں سے کر کے دکھائی۔ اب ذرا سمجھیے محبت کی علامت کیا ہوتی ہے، محبت کہتے کسے ہیں؟ محبت صرف یا حسین کے نعرے لگا لینے سے کامل نہیں ہوگی، محبت تو اطاعت کا نام ہے، محبت تو مطابعت اور مشابہت کا نام ہے۔ میرا عاشق جو مجھ سے کہے وہی معشوق کرنے والا بن جائے، یہ ہے محبت کی علامت۔ محبت یہ ہے جیسا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جیا تھا، سنت والی زندگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی، ویسا جینا یہ اصل محبت کی علامت ہے، ویسا مرنا یہ سچے حسنی اور حسینی ہونے کی علامت ہے۔ لیکن ہم لوگ ان نواسوں کے نام سے اپنا پیٹ پالتے ہیں، لیکن ان نواسوں کی زندگی اپنانا نہیں چاہتے، ان کے ناموں پر اپنی کمائی، اپنی دکان چمکانا چاہتے ہیں، لیکن ان کی سیرت، ان کی زندگی اپنے اندر آنے نہیں چاہتے ہیں۔
تو یہ دوگلاپن ہے، یہ مکاری ہے جو ہمارے دعوے تو محبتوں کے ہیں، حسینی ہونے کے ہیں، لیکن اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم حقیقت میں یزیدی ہیں۔ تو یہ ایسی محبت اللہ کے نبی کو نہیں پسند ہے، نہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند ہے۔ تو سچی محبت جیسے اپنے نواسوں سے نبی نے کر کے دکھایا ہے، ویسی محبت ہم اپنے حسن اور حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں ہمارے نواسوں سے، جنت کے نوجوانوں کے سردار سے محبت کیا ہو، آپ بھی ان سے محبت کریں۔ اب دیکھیں یہ بات تو ہم کو سمجھ میں آ گئی۔ دوسری بات، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے ہمیں سبق لینا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں 25 حج ادا کیے ہیں، وہ بھی کیسے؟ پیدل چل کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حج ادا کیا ہے۔ ایک کیرلا کا نوجوان چل کر پیدل حج کیا تو اتنا وائرل، اتنا مشہور ہو گیا، اس کو فالو کرنے والوں کو اتنا بھی نہیں معلوم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ویسے حج 25 کر کے اس دنیا سے تشریف فرمائے ہیں۔ عبادت ان کی ایسی تھی، کبھی زندگی میں ان کی نمازیں ناگا نہیں ہوئی، وہ عبادت میں اتنا شوقین تھے کہ وہ حج ادا کرتے تھے اور ہر اچھا کام وہ کرتے تھے۔ اس کے بعد ایصال ثواب کیسے کرتے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا، دنیا سے وہ تشریف فرما گئے، شہید ہو گئے، تو وہ بیٹے حضرت حسن اور حسین ہر سال اپنے والد کو ایصال ثواب پہنچانے کے خاطر غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے، غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے۔ کیا معلوم ہوا؟ جب اولاد نیک ہے، جب اولاد کی تربیت زندگی میں ہوئی تو پھر یہ اولاد ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، ان کے انتقال کے بعد بھی یہ اچھے کام کر کے، یہ اچھا خیر خواہی کا کام کر کے، قرآن پڑھ کر، قرآن پر عمل کر کے اپنے والدین کو ثواب پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ وہی بچوں کی تربیت نہیں ہوئی تو پھر یہ اولاد اپنے باپ کی جائیداد کو عیاشی پر اڑائیں گے، آوازی پر اڑائیں گے، اور یہ اولاد باپ پر ایصال ثواب کرنے کے بجائے باپ کے پیسوں کو دھندے پر اڑا کر غارت کرے گی، خود بھی عذاب میں مبتلا کرے گی اور اپنے ماں باپ اور اپنے والدین کو بھی عذاب سے روکنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ تو حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں اپنے باپ کے لیے ایصال ثواب کا کام کیا کرتے تھے۔ تو آج بھی ہماری امت کو چاہیے اپنے مرحومین والدین کے لیے ایصال ثواب کا کام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ نے ان سے پوچھا، اے اللہ کے نبی آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ اپنی وراثت میں کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں اپنے نواسوں کے خاطر؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نرینہ اولاد نہیں تھی۔ تو صحابہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنو، میں اپنی وراثت میں مال چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں میرے نواسوں کے خاطر۔ کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ میرے حسن اور حسین کو میری شجاعت ملے گی، میری سخاوت ملے گی، یہ بیان کیے ہیں۔ اور وراثت میں مال نہیں چھوڑے بلکہ شجاعت اور سخاوت چھوڑ کر اللہ کے نبی دنیا سے تشریف فرمائے۔ وہی سخاوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں ملتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سخاوت میں اتنے اعلیٰ بلند تھے۔ ایک مرتبہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز پڑھ رہے تھے، باہر سے آواز آئی، اللہ کے نام پہ صدقہ خیرات کر دو۔ تو نماز کو مختصر کیا اور گھر کے نوجوان سے، اپنے غلام سے کہا، قمر نامی نوجوان غلام سے، گھر میں کیا ہے، پیسہ کتنا ہے، لاؤ۔ تو وہ قمر غلام کہتا ہے 200 روپے رکھے ہوئے ہیں، 200 درہم رکھے ہوئے ہیں، آپ نے یہ 200 درہم دیتے ہوئے کہا تھا کہ پورے مہینے کا خرچ اس 200 درہم سے اپنے گھر والوں پر یعنی حسین اور ان کے گھر والوں پر خرچ کرنا ہے، یہ وہی پیسے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
باہر مانگنے کے لیے جو آیا ہے وہ ہمارے گھر والوں سے زیادہ مستحق آدمی ہے، تو وہ یہ کہہ کر 200 درہم جو اپنے گھر کے لیے رکھے تھے وہ پورا پیسہ نکال کر اس غریب کو جو اللہ کے نام پر مانگا تھا اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ تو یہ ان کا سخاوت کا معیار تھا، جو اپنے غریبوں کے لیے اتنا لٹاتے تھے۔ لیکن آج کل کے لوگ ان حسین کے نام پر جو جائیداد لوگوں نے دے رکھی ہے بزرگوں کے نام پر، وہ جائیداد بھی لوگوں کے خیر خواہی کے لیے استعمال نہیں کریں گے، بلکہ وہی جائیداد وہی جگہوں کو سال میں ایک بار عرسوں کے نام پر الٹے پیسہ کمائیں گے، اپنی جیب اور اپنا گھر بنائیں گے، اپنے نسلوں کے لیے پیڑھیوں کے لیے جمائیں گے، لیکن قوم کی خدمت کے لیے یہ پیسہ نہیں خرچ کریں گے۔ وہاں تو حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے لیے رکھا مال بھی لٹا رہے ہیں، اور ان کے نام پر جینے والے، ان کے نام پر پیسہ کمانے والے سال میں ایک بار الٹا پیسہ کمائیں گے، لیکن رتی برابر بھی قوم کے لیے وہ پیسہ خرچ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی یہ پوری زندگی تھی سخاوت کے بارے میں، عبادت کے بارے میں۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے اور کربلا سے جو ہمیں سبق لینا ہے وہ یہ ہے، ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سڑک کے کنارے سے جا رہے تھے اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر، تو وہاں روڈ کے کنارے پر کچھ غریب لوگ نیچے بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ وہ گھوڑے پر جا رہے ہیں، تو غریبوں نے جو سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بلاتے ہیں، اے نواسے رسول، اے حسین رضی اللہ تعالیٰ، آئیے ہماری دعوت قبول کیجئے۔ یہ بات سننا ہی تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنا گھوڑا روڈ کے کنارے روکتے ہیں اور اتر کر ان غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، اور کھا کر یہ فرماتے ہیں کہ سنو، تکبر کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ نواسے رسول ہے، یہ وقت کے بڑے خلیفہ ہیں، اتنا عہدہ رکھتے ہوئے بھی سڑک کے کنارے پر بیٹھے ہوئے فقیروں نے بلایا تو اطراحت نہیں دکھائی، میں بڑا ہوں، میں پی ایم ہو، سی ایم ہو، فلاں کا بیٹا ہو، یہ سب نے دکھایا، بلکہ گھوڑے کو روک کر ان کے ساتھ کھانا تناول کیا اور یہ فرمایا کہ تکبر نہیں کرنا چاہیے، تکبر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد وہ دعوت قبول کرنے کے بعد پھر ان غریبوں کو فرمایا، اب میں بھی آپ کی دعوت دیتا ہوں، آپ بھی میرے گھر تشریف لائیے اور آپ کے کھانے کا انتظام کیا جائے گا۔ پھر وہ گھر کو جب تشریف لائے تو غریب حضرات بھی جب گھر کو تشریف لائے تو اپنی بیٹی کو حکم دیتے ہیں، گھر میں جو کچھ رکھا ہوا ہے سب لائیے، ان کو تناول کے لیے دے دیجئے، ان کی دعوت کرانی ہے۔ اس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اخلاق کو پیش فرمائے ہیں۔ ہر لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق پیش کرنا، یہ سبق ہم کو ملتا ہے۔ واقعہ کربلا تو آپ حضرات ہر بار جانتے ہی ہیں، مختصر سا بیان کیا جائے گا، وقت ختم ہو رہا ہے۔ روزے کی حالت میں نہ آپ بیٹھ سکتے ہیں نہ ہم زیادہ بول سکتے ہیں، پھر بھی نواسے رسول کا تذکرہ ہے۔ وہ پیاسے 3 دن کربلا کے میدان میں شہید ہونے کے لیے تیار ہو گئے، اور ہم ان کا تذکرہ سننے کے لیے روزے کی حالت میں مسجد میں فین کے نیچے بیٹھ کر بھی اگر تکلیف ہو رہی ہے تو پھر اپنے آپ کو حسینی کہنے کے بھی ہم لائق نہیں بنیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی کربلا کا واقعہ یہ ہے، کربلا کو یعنی کوفہ والوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ کو دعوت دی، بلایا، ہمارا جو حکمران ہے وہ ظالم ہے، وہ یزید ہے، وہ آوارہ ہے، وہ عیاش اور عواص ہے، ہم اس کو حکمران تسلیم کرنے کے لیے راضی نہیں ہے، آپ آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اتنے خطوط بھیجے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کوفہ کی طرف مدینہ سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں کربلا کا موقع آیا، مقام آیا، وہاں پر درندوں نے، ابن زیاد اور سمل جن جوشن اور یزید کے چاٹوکار اور پالتو کتے نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو روکا،
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی بات کہی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں جنگ نہیں کروں گا، اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا کسی کو مارنے کی، اسلام جنگ کے لیے پہل کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ لوگ دہشت گردی کا جو ہم پر لیبل لگا رہے ہیں، جو الزام دے رہے ہیں، اگر وہ لوگ اسلام کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کربلا میں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے پہل نہیں کیے، بلکہ یہ فرمایا جنگ کے لیے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں یہ سب کے سب ڈیفنس کے طور پر ہوئی ہے، دفاع کے طور پر ہوئی ہے، خود اٹھ کر کسی جگہ جنگ کے لیے اللہ کے نبی نے نہیں گئے ہیں۔ تاریخ اگر پڑھیں گے فتح مکہ کے علاوہ جتنی بھی جنگیں ہوئے ہیں وہ مدینے کے قریب ہوئے ہیں۔ کیا معلوم ہوا؟ کفار اپنے مقام سے لڑنے کے لیے آیا تو اللہ کے نبی مدینہ سے لڑنے کے لیے گئے، جنگ کے لیے گئے ہیں، ورنہ تو اللہ کے نبی خود جنگ کے لیے آگے کبھی نہیں بڑھے ہیں۔ اور اسلام بھی کبھی بھی کسی کو قتل کرنے کی، آج تو دیکھا جا رہا ہے ممبئی کے علاقے میں ایک آدمی معمولی سے بارش پر دروازہ بند کرنے کے بہانے پر ایک نوجوان دھڑلے سے کسی کی جان لے رہا ہے، ویسے لوگ اتنے چھائے جا رہے ہیں لیکن میڈیا ویسے منہ سے اس کو دباتا ہے۔ کیوں؟ یہ اپنے ہی گھر کے لوگ ہیں، کیسا بتایا جائے گا؟ وہی اگر وہ کسی مسلمان کا رہے گا، مسلمان نام سے رہے گا تو پھر یہ مین اسٹریم میڈیا میں وہی نیوز بن کر رہ جائے ہوگی۔ تو معلوم کیا ہوا؟ قتل کرنے والا دہشت گرد مسلمان نہیں ہے بلکہ قوم کی خدمت کرنے والا سی جے پی پروٹیسٹر جنید، جو کئی دن سے وہاں قوم کی، مسلمانوں کی، اور وہ وہاں پر جو وہ کر رہے ہیں پروٹیسٹ، ویسے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی زندگی سے، نواسے رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے موقع پر جنگ میں پہل نہیں کی۔ اس کے بعد وہ لوگ آگے بڑھے، بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، الٹا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیے۔ اور دہکتی دھوپ تھی۔ اب چند واقعات ہیں، اس واقعے سے سبق لینے کے ہیں، وہ کیا کیا ہیں جلدی سے سن لیجئے، وہ واقعات ہماری زندگیوں میں آنا چاہیے۔ سب سے پہلا سبق، اسلام لڑائی کی ترغیب نہیں دیتا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگ کے لیے آمادہ نہیں ہوئے، لیکن آج کل کا مسلمان مسجد میں لڑائی کر رہا ہے، گھر میں لڑائی کر رہا ہے، تو پھر یہ مسلمان حسینی نہیں ہے۔ دوسرا سبق کربلا سے لینا ہے، وہ یہ ہے کہ پیاسے شہید ہو گئے لیکن ظالم کا سپورٹ نہیں کیے، ظالم کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ ہم مر جائیں گے لیکن ظالم کے تلوے نہیں چاٹیں گے، ظالم کی ترانے نہیں گائیں گے۔ یہ سبق ہم کو کربلا سے ملتا ہے۔ تیسرا سبق یہ ہے، قافلہ حسین یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جتنے بھی صاحبے آئے ہیں، صحابہ اور جتنے بھی لوگ آئے ہیں، وہ سب لوگ حضرت حسین کا سپورٹ کیا ہے، مظلوم کا سپورٹ کیا ہے، ابن زیاد اور یزید کا سپورٹ نہیں کیا ہے۔ پورا قافلہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، لیکن کبھی ظالم کو تسلیم نہیں کیا ہے، ان کی حکمرانی قبول نہیں کیا ہے۔ لیکن آج کل لوگ پیسوں کے لیے وکیل اپنا ایمان بھی بیچ دیتے ہیں، جج اپنے قلم بھی بیچ دیتے ہیں۔ وہاں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سپورٹ کیے ہیں، وہاں ابن زیاد کے باتوں پر صحابہ حسین کا ساتھ نہیں چھوڑے۔ اس کے بعد پانچواں سبق جو لینا ہے وہ یہ ہے، میدان کربلا میں ایک طرف تلوار چل رہے ہیں، تیر برس رہے ہیں، بہن گھر کے افراد پورے ایک ایک کر کے شہید ہو رہے ہیں، بھائی زخمی ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہن اور عورتیں خیمے میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ حضرت زینب دیکھتی ہے خیمے سے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہے، بچانے کے خاطر بھائی بھائی بول کر نکلنے کی کوشش کرتی ہے، تو اس وقت زخمی حالت میں، دہکتی دھوپ میں، تلواروں کے سائے میں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن زینب سے کہتے ہیں، بہن بے پردہ باہر مت نکل، عورتوں کے لیے جہاد نہیں ہے، آپ کو باہر آنے کی اجازت نہیں ہے، آپ اندر چلے جاؤ۔ نہیں بہن، آپ اندر چلی جاؤ۔
जख्मों की हालत में, जख्मी हालत में, तलवारों के साए में भी अपनी औरतों को बेपर्दा होना हजरत हुसैन ने गवारा नहीं किया। और आज हुसैनी का नारा लगाने वालों की औरतें बाजारों में, फंक्शन हॉलों में और सड़कों में, पार्कों में ओकेशन के नाम पर बुर्के के बगैर पूरा बदन दिखाते हुए, कलाई तक पहने हुए और बुर्का निकालकर घूम रही हो, तो कल कयामत के दिन ये ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला पकड़ेगी, मैं अपने भाई को शहीद होता देखकर भी बाहर नहीं निकली और तू थोड़ी सी ख्वाहिश के लिए अपना बुर्का छोड़कर गैरों का बिस्तर बन गई है, हराम नस्ल जन्म देने के लिए तैयार हो चुकी है। आज की उम्मत की नौजवान लड़कियां वहां बुर्का छोड़ना, पर्दा छोड़ना तैयार नहीं हो रहे हैं। और आज तो ईमान छोड़ना भी आजकल की लड़कियों को आसान हो गया और इंस्टाग्राम पर मुजरा करना भी और आजकल की लड़कियों को आसान हो गया है। तो ये सबक हमें लेना है इस करबला के वाकये से। और चौथा सबक है जो हम मुसलमानों को लेना है, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को मालूम हो गया कल बड़ी जंग होने वाली है, कल मैं अल्लाह का प्यारा होने वाला हूँ, तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला रात को तहज्जुद पढ़ते हैं, तहज्जुद का भी नागा नहीं फरमाया। और इसी तरह हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अपने खानदान वालों को बुलाते हैं, खानदान वालों से कहते हैं आओ कल मैं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा मुझे नहीं मालूम, आओ आपस में बैठकर सुलह सफाई कर लेंगे, पैसों के मामले में जो कुछ तुम मुझे देना है मैं तुम्हें देना हो, ये माफी तलाफी कर लेंगे। ये बात कहकर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने सबको बिठाया, भाई ये पैसों का लेन देन जो कुछ है हम कर लेंगे, मैं अल्लाह के पास लोगों के हुकूक और लोगों के पैसे अपने गर्दन पर बोझ रखकर जाना पसंद नहीं कर रहा हूँ, जो दुनियावी मामला है यही मैं साफ सफाई करके अल्लाह के पास जाना चाह रहा हूँ। ये कहकर पूरी साफ सफाई अपने मामला की करके हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला वो करबला के जंग से एक रात पहले अपने मामलात की सफाई कर लेते हैं और तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा दिन जो आता है, धूप के मौके पर जोहर के वक्त हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने जोहर की नमाज अदा की है। जंग के मैदान में, दहकती धूप में, तलवारों के साए में नवासे रसूल नमाज पढ़ के कौम को ये सबक दे रहे हैं, मैं तलवारों के साए में नमाज नहीं छोड़ रहा हूँ और तुम हुसैनी होने का दावा करके अपने आप को अपने घर के सामने नारे रसूल का या हुसैन का झंडा भी लगा लेते हैं या हुसैन के कपड़े भी पहनने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन नमाज में जैसा करबला के मौके पर नहीं छोड़ा, लेकिन आपकी जिंदगी में कभी फजर नहीं, कभी दीगर नमाजें नहीं, ऐसी नमाज बेनमाजीपन तुम्हारे अंदर है। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से ये सबक दे रहे हैं, कौम कभी नमाज नहीं छोड़ना चाहिए। इतनी बड़ी मस्जिद होने के बावजूद भी सिर्फ एक दो सब मुसल्ली आते हैं, तो कितने अफसोस की बात है। तो नमाजों का पैगाम और सबक इस करबला के वाक़े से मिलता है कि नवाज़े रसूल ने जिस तरह नमाज नहीं छोड़ी, हम लोगों को भी नमाज अपनी जिंदगी में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद चौथा सबक ये है, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला लोगों में ऐलान करते हैं हमारे साथ जो शरीक होने वाले हैं वो लोग कर्जों में मुब्तला ना हुए हो, क्योंकि कर्जदार आदमी शहीद भी हो जाए लेकिन उसके कर्ज की वजह से वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो जिन लोगों के जिम्मे कर्ज है, जिस तरह अल्लाह के नबी ने जनाजे की नमाज पढ़ाना इनकार कर दिया, इसी तरह हजरत हुसैन ने अपने काफिले में कर्जदार लोगों को आने से भी इनकार कर दिया। तो मालूम यह हुआ कि कर्ज की अदायगी कर लेना चाहिए अगर किसी से कर्जा ले रखा है। तो ये कुछ बातें हैं जो इस मौके से हमें सुनने की है और इन वाकयात से जो हमें समझने की है। तो असल हुसैनी हमको बनना है तो नमाजों की पाबंदी करना है। नमाज पढ़ने वाला हुसैनी है, नमाज छोड़ने वाला यजीदी है। आशूरे के दिन रोजा रखने वाला हुसैनी है, आशूरे के दिन में रोजा रखे बगैर शरबत के नाम पर रोजा छोड़ने वाला यजीदी है।
आशुरे के दिन के करने के जो काम है उस पर अमल करने वाला हुसैनी है, और अपनी बच्चियों को पर्दे में रखने वाला वो हुसैनी है। जो अपने बच्चियों को पर्दे की पाबंदी नहीं कराएगा वो यजीदी है। इसी तरह अखलाक का किरदार जो अपनाएगा वो हुसैनी है, जिसके अंदर घटिया अखलाक है, जिसके अंदर तकब्बुर है, जो सूदखोर हरामखोर है, ये चाहे हुसैनी होने का नारा भी लगाए लेकिन हकीकत में ये यजीदी है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, हम जिस तरह हुसैनी होने पर फख्र करते हैं इसी तरह हम हुसैन की सीरत भी अपनाने के अल्लाह हमको तौफीक अता फरमाए। वाक़ई दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।